باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے اور یہ مسلمانوں کی ابتدا ہے۔ انتہا پہ قربانی ٹلی تھی اور ابتدا پہ قربانی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ نبی کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کام کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کی آیتوں کو بتانا ہے، بیان کرنا ہے اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں اور حکمت دیتے ہیں اور وہ تعلیم دیتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں۔ علم کس چیز کا نہیں؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا تھا کرامت الکاتبین ہے، ہمیں نہیں پتا تھا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی خبریں، عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعارف کرائیں اور بتایا۔ یہ ہیں نبی کے کام، اور یہی کام مولا حسین کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ ان کا کوئی کام نہیں تھا، ان کا کام یہی تھا کہ وہ مسجد نبوی میں درس قرآن دیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کا کلام پہنچایا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد فاذکرونی اذکرکم، پھر وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، چرچا کر دوں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مانا جائے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہی ہے کہ اس نے جو رحمت للعالمین بھیجے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ان کے بعد ان کی آل سے یہ پورا سسٹم اور نظام چلا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع صابرین۔ تو آپ نماز کے ساتھ اگر صبر نہ ہوا تو اللہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اب نماز تو وہاں بھی ہو رہی تھی، یزیدی لشکر میں بھی نماز یہاں بھی ہو رہی تھی، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ تو اللہ قرآن میں جواب دے رہا ہے کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ جہاں صبر کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، اگلی آیت، خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، شعور نہیں، لا تشعرون، آپ کو نہیں دکھتے، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کی اللہ تبارک و تعالی آگے بتا رہا ہے کہ وہ کون ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں صبر کے ساتھ، یہ نہ کہیں اے اللہ یہ کیا کر دیا، ہم پہ کیا مصیبت ڈال دی ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا، یہ کہا کہ اے نانا تم گواہ رہنا کہ ہم ثابت قدم رہے، صبر میں ثابت قدم رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور کچھ جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ مطلب اگر یہ 4 کام ہیں آپ کے، 5 چیزوں کی آپ نے قربانی دے دی، یہ قربانی لازوال قربانی ہے، یہ کہیں نہیں دے گی سوائے کربلا کے، کہ جہاں بھوک بھی تھی، ڈر بھی تھا، مال بھی گیا، جانیں بھی گئیں اور نوجوان بچے بھی گئے، ثمرات۔ تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو خوشخبری سنا دو، یہی صبر والے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کا مال ہیں، ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو مولا حسین کو پتا تھا کہ آب کوثر پہ انتظار کیا جا رہا ہے، یقین کی کیفیت تھی۔ تو جب کوئی مصیبت پڑی تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں، اس کی اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ کربلا کا فیصلہ کر رہا ہے اس میں، یہی لوگ ہیں جن پر رب کے درود ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ راہ پر۔ اب درود نہ آرائی پہ ہے نہ گجر پہ ہے،
درود تو محمد اور آل محمد پر ہے، تو یہی لوگ راستے پر ہیں۔ تو یہ تو فیصلہ دے دیا ہے، قرآن نے فیصلہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے صفا و مروہ میری نشانیاں ہیں۔ پہاڑ اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ اتنا بڑا، نہ کوئی طور کو بنا رہا ہے اپنی نشانی، نہ کوئی ہمالیہ کو بنا رہا ہے نشانی، کس کو بنا رہا ہے؟ صفا و مروہ۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندے بھی جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں کمزور ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو ظاہری نعمتیں نہیں تھیں، باطنی نعمتوں سے بھرپور تھے، اور باطنی نعمت وہی ہے جس کا اللہ پر یقین آ جائے۔ تو مولا حسین کا یہ یقین تھا کہ مجھے آب کوثر بس پینا ہے اور میں اپنی والدہ کے پاس اور والد کے پاس جاؤں گا۔ یہ تو ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا، تو ہونا تو وہی تھا، موت کا وقت تو مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ بدبختی یزید کی تھی، بھئی اگر آپ کی موت کا وقت لکھا ہو تو بدبختی تو آپ کی ہے۔ باقی قوم اگر فیصلہ چاہتی ہے تو ابھی بھی مولا حسین کے حق کو مان لیا جائے، پوری دنیا اس کو تسلیم کر لے، ورنہ تباہیوں نے ابھی 1400 سال ہو گئے، ہم تباہی کا شکار ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو جو جنت کے سردار ہوں، جنت میں عام گناہ گار نہیں جا سکتا، تو پھر وہاں کے سردار کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہوگی؟ اور کوئی سردار اس کربلا کے واقعے کے بعد نہیں بنے، پہلے ہی نبی نے کہہ دیا یہ جنت کے سردار ہیں۔ جب وہ جنت کے سردار ہیں، ان کا نبی سے عشق کتنا ہے یہ دیکھا جائے کہ فرض نماز کو طول دے دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، یہ سجدہ اور وہ بھی فرض نماز ہے، کوئی نفل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی اکیلے کی نماز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہے، اور سجدہ طویل کر دیا گیا۔ جب دیکھا اٹھے تو حسن حسین آپ کے پیٹھ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ تو نبی جب سجدہ طویل کر دیں، اب اس کے لیے کیا بحث کرنی؟ ان پر لعنت ہے جس سے نبی محبت کریں، اس سے جو محبت نہ کرے تو بس وہ اس کا فیصلہ قرآن خود کرتا ہے کہ یہ نبی جو تمہیں کہہ دیں اس پہ چل جاؤ، اور جس بات سے روک دیں رک جاؤ۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ نبی نے کہا ہے جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور پھر اللہ ان سے پیار کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔